السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's your teacher حافظ محمد احمد. آپ دیکھ رہے ہیں احمد آن لائن قرآن ایجوکیشن یوٹیوب چینل، اور اس یوٹیوب چینل پہ آپ سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنے کے بارے میں، تجوید و قرات کے قواعد اور ضوابط. اور الحمدللہ 6 اسباق 6 لیسنز ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 7 لیسن نمبر 7 کے رولز پڑھیں گے. اچھی طرح آپ نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ رولز ہیں یہ. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سبق نمبر 7 لیسن نمبر 7. سبق کا نام ہے حروف مدہ. اس سبق میں ہم حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے. تو اس لیسن میں سبق میں جزم کا استعمال بھی ہوتا ہے، تو جزم کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے اس سبق کے پوائنٹ نمبر 1 میں آپ کو بتا رہے ہیں اس علامت کے آگے ایک دال جیسی چھوٹی سی شکل بنی ہوئی ہے. اس علامت کو، اس شکل کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جیسے اب دیکھیں اس سبق کی لائن، فرسٹ لائن میں دوسرا لفظ ہے با، واو پیش بو. اب واو کے اوپر جزم ہے، اب جزم واو کے اوپر ہے تو یہ واو ساکن ہو گیا، یعنی جس حرف پر جزم ہوگا اس حرف کو ساکن کہیں گے. اور ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اب جیسے واو کے اوپر جزم ہے تو واو ساکن ہے، تو اب یہ واو با کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر یہ پڑھا جائے گا. ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، تو اس لیے ہم واو کو با کے ساتھ ملائیں گے. با، واو پیش بو. پوائنٹ نمبر 3 حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. اب یہ 3 جو حروف مدہ ہیں یہ ہمیشہ اور ہر جگہ پر ہی حرف مدہ نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، یا مدہ کب ہوگا. تو بہت سمپل ہے اس کے رول. الف سے پہلے، پوائنٹ نمبر 4 ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یعنی الف سے جو پہلے والا حرف ہے اگر اس کے اوپر زبر ہوگا تو پھر وہ الف مدہ ہوگا. جیسے اگزامپل یہاں پہ دی ہوئی ہے، با، الف زبر با. اب الف سے پہلے با ہے، با کے اوپر زبر ہے، تو اب یہ الف مدہ ہو گیا. اس طرح جب بھی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے گا تو وہ الف مدہ ہو جائے گا. اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. جیسے اگزامپل ہے با، واو پیش بو. اب واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم ہے، واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے. تو اس طرح جب بھی واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش آئے گا تو پھر وہ واو مدہ ہو جائے گا. اس طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جیسے با، یا، زیر، بی. یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہو جائے گا. اب نیچے بتائیں گے کہ حروف مدہ کو پڑھتے کیسے ہیں. بیسیکلی یہ جو حرف مدہ ہے نا، مد اس کا مطلب ہی لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے. تو حروف مدہ جو ہیں الف، واو اور یا، ان کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ایک الف مطلب اگر آپ اس کو ٹائم کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پھر 1 سیکنڈ ہوگا،
یعنی کہ 1 سیکنڈ تک آپ ایک حرف کو لمبا کرتے ہیں تو وہ ایک الف ہو جاتا ہے. جیسے با، الف زبر با، با. اب یہ 1 سیکنڈ ہے، اس کو ایک الف بھی کہتے ہیں. یعنی کہ تجوید کے لحاظ سے اس کو ایک الف کہتے ہیں، اور اسی کو اگر ہم تھوڑا آسان طریقے سے سمجھیں تو پھر ٹائم کے لحاظ سے یہ 1 سیکنڈ کے برابر ہم نے حرف مدہ کو لمبا کرنا ہے. جیسے با، بو، بی، اس طرح. یہ سبق نمبر 7 لیسن نمبر 7 کے رولز ہیں، ان کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے. ان کو اچھے سے آپ نے سمجھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے. اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے میسیج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے جو بھی کوسچن ہوگا میں انشاءاللہ اس کے آنسر دینے کی کوشش کروں گا. اسی طرح آپ ہمارے ساتھ مل کر پڑھتے رہیے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے تاکہ ڈیلی کا لیسن آپ کو پہنچتا رہے، اور آپ اسی طرح ہمارے ساتھ پڑھتے رہیں، اور آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہت بہت جلد آپ اچھا قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں اچھا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرہ. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیسن نمبر 7 کے ساتھ.